السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ کافرون کی تجوید کے ساتھ تلاوت سیکھیں گے، اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے میں قرآن پاک کے کچھ حرکات یا کچھ حروف یا کچھ الفاظ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا مطلب جو ہے وہ کفر تک بدل جاتا ہے۔ اس آیت میں، اس صورت میں بھی اگر ہم جو چیزیں کھینچ کے پڑھنے والی ہیں، خاص طور پر جو لفظ لا آئے گا، اس کو اگر ہم چھوٹا پڑھیں گے تو اس کا معنی کفر کے معنوں میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سارے ہی قرآن پاک کو احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پہ کچھ حروف ایسے ہیں اور کچھ حرکات ایسی ہیں کہ جن کو ہم لمبا چھوٹا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تجوید کے اصول کے مطابق ان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنا پڑے گا، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ہونے کا ڈر ہے یقینی طور پر۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا یا کو ہم نے 4 الف کے جتنا لمبا کھینچنا ہے، اور اس کے بعد جو مد کی وجہ سے 4 الف کے جتنا اور کھڑا زبر کی وجہ سے 1 الف کے جتنا، تو اس کو ہم 5 الف کے جتنا کھینچیں گے۔ یا ایش کو ہم نے 1 الف کے جتنا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ایہا الکافرون، کا کو ہم نے 1 الف کے جتنا کھینچنا ہے، فی کو لمبا نہیں کریں گے، رون کو ہم لمبا کریں گے۔ کا فی کو ہم نے نہیں کھینچا۔ کافرون، رون کو ہم لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آیت کا آخری لفظ ہے جو 2، 2.5، 3 حرفوں تک بھی کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے جو لفظ لا آ رہا ہے اس کو ہم نے 4 الفاظ الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا اعبد، ابو کی جو با کے اوپر پیش ہے نہ اس کو کھینچنا ہے، جو دال کے اوپر پیش ہے نہ اس کو کھینچنا ہے۔ اعبد، حمزہ کو نرمی سے شروع کریں گے۔ اعبد، ما کو 1 الف کی جتنا کھینچیں گے۔ تعبدون، بو کو لمبا نہیں کریں گے، دون کو ہم لمبا کریں گے۔ تعبدون، ولا کو ہم 4 الف لمبا کھینچیں گے۔ انتم، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، نون کی آواز چونکہ نون ساکن ہو گیا ہے، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے، آگے حرف تار ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پر ہم اپنے نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے ہم لفظ پنکھا بولتے ہوئے نون کو ظاہر نہیں کرتے، پنکھا بولتے ہیں، پنکھا نہیں بولتے۔ اس طرح ہم اس کو اخفا کرنا بولتے ہیں تجوید کی زبان میں۔ انتم عابدون، آئین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف جتنا لمبا کریں گے، بی کو لمبا نہیں کریں گے، دو کو 1 الف کی جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ عابدو، نا کو لمبا نہیں کریں گے۔ عابدون، ما کو ہم 4 الف جتنا لمبا کریں گے۔ ما اعبد، اعبد، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال جو ہے وہ وقت سے پہلے آخری حرف آ جائے، حروف قلقلہ میں سے قاف تا با جیم دال، تو اس کے اوپر اپنی آواز کو پلٹایا جاتا ہے۔ اعبد، تو یہ قلقلہ کرنا کہلاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 4، اس میں بھی لا کو 4 الف جتنا لمبا کھینچیں گے، چھوٹا پڑھیں گے، مطلب بالکل کفر کا ہو جائے گا۔ اس کو 4 الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ انا کو بالکل لمبا نہیں کرنا۔ انا فقط وہ لفظ ہے قرآن پاک میں کہ جس کا الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، ورنہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو 1 الف کے جتنا کھینچا جاتا ہے، جو الف مدہ کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہم الف کو نہیں کھینچیں گے۔ انا جو ہے وہ اس کی صرف زبر پڑی جاتی ہے۔ ولا، یہ ہم نے 4 الف جتنا کھینچا۔ ولا انا، انا ہم نے پڑھا، انا نہیں پڑھا، الف نہیں پڑھا، صرف زبر پڑی۔ انا عابدون، عابدون، اب یہ جو آب ہے، آ کو ہم نے 1 الف کی جتنا کھینچنا ہے، بی کو لمبا نہیں کرنا، دم کو ہم نے ماں کے جو تشدید ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر 1 الف کی جتنا غنہ کرنا ہے، یعنی کہ 1 الف کی جتنا ہم وہاں پر رکیں گے۔ عابدون، ما کو 1 الف جتنا پڑھنا کھڑیں گے۔ عبدتم،
ابتم. آگے آیت نمبر 5، اس میں بھی لا کو 4 الف جتنا لمبا کھینچیں گے. ولا، اس میں بھی انتم کو ہم اخفا کریں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے. انتم عابدون. اسی طرح آئین کو 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے. اور بی کو لمبا نہیں کریں گے، دو کو 1 الف کے جتنا کھینچیں گے. عابدو. نا کو لمبا نہیں کریں گے. عابدون ما 4 الف جتنا لمبا. ما اعبد. یہاں پر بھی دال کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ آخری حرف جو ہے حرف وقف تام سے پہلے دال آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. لکم دینکم. لکم دی کو 1 الف جتنا لمبا کریں گے. دینکم ولی دین. تو اس میں اب میں وقفہ دے کے پڑھوں گی، تو آپ میرے پیچھے ایک دفعہ، تاکہ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ایک دفعہ پھر وقفہ دیکھ پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو یہ تھی ہماری سورہ کافرون. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا شوق، فکر اور ذوق عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اس اپنے کلام مبین کو سیکھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق دے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس چھوٹے عمل کو قبول فرما کر اپنے بڑے کرم کے ساتھ ہمیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائے، اور روز محشر یہ قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنے، سفارش کرنے والا بنے کہ یہ شخص جانتا تھا میں تیرا غلام ہوں، اور یہ میرے لیے کوشش کرتا تھا، میرا حق ادا کرتا تھا. کلام پاک کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. جتنی محبت کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کوشش کریں گے، اللہ کریم اس کا اتنا اچھا اجر عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.